تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلام کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج یہ ویڈیو جو کہ کراچی اجتماع 2023 کی ہے، جس پہ حضرت مولانا خورشید صاحب کا بیان جو جمعے والے دن نماز مغرب کے بعد کیا تھا، اس بیان کے اندر حضرت صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں فرمائی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بیان کو ضرور سنیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی والے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، یقین بنا کر مسجدوں میں لانا، مسجد سے تعلق جوڑنا، نمازوں والا بنا دینا، نمازوں کو صحیح کر کے پڑھنے والا بنا دینا، زندگی کے سارے شعبوں میں رونقیں اور برکتیں آ جائیں گی، اور ہمارے سارے تجارت پاکیزہ بن جائے گی، زراعت پاکیزہ بن جائے گی، حکومت پاکیزہ ہو جائے گی، عدالتوں میں انصاف ہوگا، معاشرے میں ہمدردی خیرخواہی ہوگی، اور اسی طرح معاملات ان کے درست ہو جائیں گے، اخلاق ان کے اعلیٰ ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا۔ ایک شخص تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے، پرانی چوری بھی کرتے تھے، کچھ اور بھی بدعنوانیاں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی پرانی عادتیں گئی نہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا پھر اطمینان رکھو، یہ نماز اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چند ہی دنوں میں ان کی زندگی پاکیزہ بن گئی۔ اس لیے بھائی اللہ، یہ مسلمان اتنا قیمتی ہے، اس کی تربیت اس کی زندگی میں یہ تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ مسلمان ہیں، اللہ نے ان کی گود کو بچے سے بھرا جو ہے ان کی نعمت سے بھر دیا اور خوشیاں آ گئیں، تو یہ بچہ جو کتنا خوش قسمت ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہوں۔ تو سب سے پہلے اس بچے کو ابھی نہلایا، کپڑے پہنائے، آنکھیں کھل نہیں رہی، کانوں سے سن نہیں رہا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اذان کے کلمات اس کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ اذان، یہ وہ کلمات ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ دعوت تامہ کے مالک اور رب، جتنے نبیوں نے دعوت دی اور دعوت سے حق زندہ ہوا اور حق زندہ ہونے سے دنیا امن کا گہوارہ بنی اور باطل کو اللہ نے توڑا، ان سب کی دعوت کے کلمات کا خلاصہ ہے یہ اذان۔ اور اس بچے کو جو آج آیا ہے ماں باپ کے ایمان والا ہونے کی وجہ سے، اب ہماری شریعت میں ہے کہ اس کے کان میں وہ اذان والے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ایک کان میں اذان ہے، دوسرے کان میں اقامت ہے، کہ جب اذان اور اقامت ہو گئی، اب نماز کے کھڑے ہونے میں کتنی دیر تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو دنیا کی اللہ کیسا کم کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے بندے میرے احکام کو اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے ماننا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کو فتح بھی دی جائے گی اور مقابلہ بھی ہوگا۔ پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان کا لشکر شام سے تجارت کا سامان لا رہا ہے۔ جن مکے والوں نے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مشقتوں کے پہاڑ توڑے اور مسلمانوں کی پٹائیاں کی اور ان کے گھروں پر قبضہ کیا، اور صحابہ جو ہیں یہ مدینہ منورہ آ گئے، تو ان میں ہر ایک کا اس جو ہے تجارت کے قافلے میں جو ہے مال ہے اور سامان آ رہا ہے، اور 40 آدمیوں کی تعداد تھی، اور ابو سفیان اس کے جو ہے وہ اس کے نگران تھے، بڑے تھے، لیڈر تھے، اور وہ اس لشکر کو لے کر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، 313 وہاں پر موجود تھے، کہ چلو اس قافلے کو آسانی سے ہم لے لیں گے، کیوں ان کے پاس ہتھیار ہیں، یہ ہتھیار اسلام کے خلاف استعمال ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تکلیفیں دی 13 سال اور ہمارے مال پر قبضہ کیا، تو ہمارا حق بنتا ہے۔
कुछ सहाबा ने ये भी कहा, या रसूल अल्लाह इतनी इजाज़तों के घरों से तलवारें तो ले आए, हम तो नमाज पढ़ने आए थे। कहा बिल्कुल इजाज़त नहीं। तो कोई हथियार भी 10 से ज़्यादा नहीं था, घोड़ा सिर्फ एक मिक़दाद के पास था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की तरफ से हुक्म चले, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना था। एक ये कि ये लश्कर मिल जाता और माल मिल जाता, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए गए थे कि जिन्होंने हमारे घरों पर कब्ज़ा किया, जिन्होंने हमारे मालों पर कब्ज़ा किया, ये माल हम ले लें। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना था। तो अभी सुफियान का लश्कर जो है वो उस रास्ते पर आया नहीं था। अल्लाह के रसूल उस रास्ते पर आगे पहुंच गए और एक जगह पड़ाव डाला, रात को ठहरे, आगे चले। अबू सुफियान उसी रास्ते से आया, क्योंकि जो मक्का की ओर रास्ता जा रहा था, ये वही उम्मीद थी कि भी इस पर उस लश्कर से मुठभेड़ हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए अबू सुफियान का लश्कर पीछे है, हुजूर का लश्कर आगे। अबू सुफियान जब वहाँ पहुँचा, क्योंकि उनको खतरे की बू तो महसूस हो रही थी, और उन्होंने जो मुसलमानों को तकलीफें दी थी, उनके दिल डरे हुए थे, चोर की दाढ़ी में तिनका, घबराए हुए थे, और ख़तरा था कि मुसलमान हमें कहीं रोक न लें। तो वो खतरे की बू को सूंघ रहे थे। अब उन्होंने देखा, फ़ौरन उनकी ज़ुबान पर आया, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर निकले। और अबू सुफियान इतना माहिर था कि वहाँ ऊँट की मैंगनियाँ पड़ी हुई थी, ऊँटों की। उसने एक मैंगनी को लिया, तोड़ा, तो ऊँटों को खजूरों की गुठलियाँ खिलाई जाती थी। तो खजूर की गुठली से पहचान गया कि ये मदीने के बागात की खजूर की गुठली है, और इसका मतलब ये है कि हुजूर हमारी तलाश में निकले हैं। और ये सब अल्लाह ने दिखलाया अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए। उसने अपना रास्ता बदला और रफ्तार तेज की, और एक शख्स को पैसे देकर और बहुत ज़्यादा इनाम देकर दौड़ाया घोड़े पर कि मक्के में जाकर ऐलान करो कि अपने लश्कर को बचाओ। मक्के में कोहराम मच गया और 1000 नौजवान मुसल्लह होकर इन 313 निहत्ते सहाबा के मुकाबले के लिए निकल पड़े। और अल्लाह ये सब देख रहे हैं, अल्लाह ये सब देख रहे हैं। अब ये लश्कर तो बच के निकल गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मैदान ग़ज़वा बदर में पहुँचे हैं, तो सामने से 1000 का लश्कर जर्राद और जो है मुसल्लह होकर आ रहा है, और उनके सामने 313 सहाबा। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि पहले सहाबा किराम एक मैदान और चिकनी ज़मीन पर ठहरे, लेकिन एक सहाबी ने, उबाद इब्न मुंदिर नाम है, या रसूल अल्लाह इस जगह पर ठहरना अगर वही है और आपका कतई फैसला है, फिर तो बोलने की गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर आपकी राय है तो मेरी राय में इसको छोड़कर दूसरी जगह ले लें। तो हुजूर ने अपनी राय बदल दी, बतलाया उम्मत को कि मशवरे में कतई अमर ना हो तो मशवरे से राय को बदला जा सकता है। वो जगह बदली तो खैर हो गई कि अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने जो मदद की, बारिश बरसा दी। बारिश के बरसने से जितनी जगह थी वहाँ कीचड़ बन गया, हरकत करना भी मुश्किल हो गया, वो कुफार के हिस्से में आई। और जो रेतीली जगह थी जहाँ मुसलमान थे वो रेत जम गई, और बारिश की वजह से मुसलमानों की प्यास और जानवरों की वो भी दूर हो गई। सबसे पहले मदद तो अल्लाह ने की। तो काम चलता है अल्लाह की मदद से। और दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कुरान में, कि कुरान की आयत है कि हमने काफिरों की तादाद को कम करके तुम्हारे सामने दिखलाया, ताकि तुम्हारे दिल जो हैं वो पशमुर्दा ना हो जाएं और तुम बेहौसला ना हो जाओ। ये तो बहुत थोड़े से हैं, तुम्हारी हिम्मत कोई बात नहीं, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। और कहा कि कुफ्फार की नज़रों में मुसलमानों को 313 से भी कम करके दिखलाया, ताकि उनकी भी जुर्रत हो और अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर करे। और कहते हैं जब अबू जहल आ रहा था ये काफिरों के लश्कर को, 1000 के लश्कर को लेकर, तो कई दफ़ा उन्हें इरादा भी किया कि अबू सुफियान का लश्कर तो बच के निकल गया है, लिहाजा हम वापस चले जाएं। लेकिन बाद शरारतियों और शैतान भी उनके साथ था, और शैतान एक सरदार की शक्ल में था। शैतान उस ज़माने में मशरों में भी बैठता था और ऐसे लश्करों में भी आता था, और उसने अबू सुफियान का और एक अबू जहल के भाई का हाथ पकड़ा हुआ है और जो काफिरों को उभारता हुआ ला रहा है। इतने में जब मैदान बदर में वो पहुंचा तो आसमान से फरिश्ते उतर रहे थे। फरिश्तों को उतरता हुआ देखकर शैतान ने हाथ छुड़ाया और भागा, कहा मैं जो देख रहा हूँ वो तुम उसको नहीं देख रहे। अल्लाह ने बारिश के जरिए भी मदद की, और अल्लाह ताला ने ये कम दिखलाकर भी मुसलमानों की मदद की। और फिर जो है
جب فرشتے اللہ نے اتارے کہ 1000 فرشتے اترے، پھر 2000 فرشتے اترے، اور اللہ نے فرمایا فرشتے تو تمہارے دل کو باندھنے کے لیے اترے ہیں، یہ بشارت کے لیے اترے ہیں، تم کہو گے 5000 کہ ہم فرشتے ایسے گھوڑوں پر جو نشان زدہ ہو ہم بھیج دیں گے، لیکن اس سے بڑی بات کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ایک تو شیطان بھاگا، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو ابو جہل یہاں گرے گا، اور عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ میدان جنگ ختم ہوئی، میدان میں دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا 70 افراد ان کے قتل ہوئے، اور 70 افراد کو صحابہ کرام قید کر کے مدینے لے آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار جھونپڑا سا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی مدد واضح ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز میں، اور نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہوئی، اور داڑھی سے آنسو گرتے ہوئے دامن تر ہوا، اور دامن تر ہو کر جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی آنسو گرے، اتنے آنسو بہائے کہ وہاں کیچڑ بن گئے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور صحابہ کرام جب مقابلہ ہوا تو 70 جو ہے کافر قتل ہوئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں منافقین اور مدینہ منورہ میں اہل باطل یہود وہ بڑے خوش تھے کہ اب تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور مسلمان بچیں گے نہیں، یا آئیں گے تو زخمی اور لٹے ہوئے جو ہے وہ آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے آ کر بتایا، لوگوں مدینے والوں سن لو، اللہ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب وہ باتیں جو مسلمانوں کی فتح کی بات لے کر آئے تو لوگ کہنے لگے شاید یہ اپنے قتل کا منظر دیکھ کر ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، یہ ہذیانی ایسے ہی بیکار باتیں کر رہے ہیں، یہ سٹیا گئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ڈر اور خوف میں ایسی باتیں حقیقت کے بغیر کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے دکھایا کہ مسلمان فتح کے ساتھ 11 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی وہاں قتل ہوا، اور بھی بہت سارے وہاں قتل ہوئے، اور 70 کو جہاں قید کر کے لایا گیا، اور مدینے میں پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ تو کامیابی کے اسباب دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور ہمارے جسم کے استعمال کا ٹھیک ہونا، اللہ کے احکام یہ کامیابی کے اسباب ہیں، اور یہ سبب اللہ نے ہر ایک کو دیے، اور اسی پر کامیابی کے اسباب وہ ہیں جو احکام حضرات انبیاء کرام لائے تھے۔ کامیابی کے اسباب وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اور نمرود کے پاس بادشاہت تھی، بادشاہت ہوتے ہوئے اللہ نے جو ہے اس کو ناکام کیا۔ فرعون کو بادشاہ ہوتے ہوئے اللہ نے بحر قلزم میں ڈبویا۔ قارون کا اس کے پاس یہ نہیں کہ اس کو معزول کر دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب تو تھا وہ ایک کام نہیں، ان اسباب میں، کیونکہ ان اسباب میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کے ساتھ سب سے بڑی دولت اللہ کی مدد ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد کی وجہ ان کا ایمان اور اعمال اور یہ دعوت والے کام تھے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ مدد کس کی طرف سے اترتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے مقابلے میں نمرود، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، وہ بے سہارا نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا کے اسباب ہیں جن کو ہم جہاں ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بے جان ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور یہی حضرات انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے پہلے یقین کو درست کیا جاتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت کو غالب کیا جاتا، اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جاتی، اور ایمان سے استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی،
اور طلب پیدا ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے۔ اللہ اپنا دین اتارتے تھے اور حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی امتوں کو وہ دین سکھاتے تھے۔ جب یہ حق دین کچھ لوگوں کی ذات میں وجود میں آ جاتا، پھر اللہ باطل کو ختم کر کے زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے تھے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان اور اعمال والے ہوں گے، جن کے پاس یہ دولت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا والے بادشاہوں سے بادشاہتیں لے کر اور سیٹیں والوں سے سیٹ لے کر اللہ ایمان اور اعمال والوں کو خلافت عطا فرمائیں گے، جیسے پیچھے جو ہیں ایمان اور اعمال والوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس طرح حضرات انبیاء کرام جب کلمے کی دعوت دیتے تھے، ایمان بنتا تھا، پھر اللہ کا دین اترتا اور دین پر لوگ عمل کرنے والے بنتے۔ اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر کتنی قوموں کو اللہ نے مٹایا ان حق والوں کے موجود ہونے کی صورت میں، اور قوموں کا نام و نشان مٹ گیا، ایمان والوں کو وارث بنایا اور آگے ان کی نسلیں چلی۔ لیکن جب نبی چلے جاتے اور محنت چھوٹ جاتی تو پھر انسانیت الٹے پاؤں لوٹتی، اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک نہ کرتے، پھر دوسرا نبی بھیجتے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ہوتے ہوتے سب سے آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت اور پورا ضابطہ حیات اور وہ اعمال جس سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو، یہ دین دے کر بھیجا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قابل ذکر نبی نہیں اس کا ذکر آتا۔ یہ 650 سال کا فاصلہ تھا، انسانیت دین سے بہت ہٹ چکی تھی۔ آپ کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات پر رحمت کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے انسانوں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی دعوت دے کر دنیا کی طرف بھیجا اور اپنا دین قرآن اور احکام کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ احسان تو ساری کائنات اور سارے انسانوں پر ہے، لیکن ایمان والوں نے نفع اٹھایا تو ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں سورہ کہف کی پہلی 10 صورتیں 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والوں کو دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ اور سورہ کہف میں کیا ہے کہ چند نوجوانوں کا ذکر ہے شروع میں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے عہدے اور مرتبے اور شاہی آسائشوں کو جو ہے چھوڑا، اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 تھے اصل، اور یہ شاہی خاندان سے وزراؤں کے بیٹے تھے، شاہی محلات میں رہتے تھے اور تعلیم میں یہ بہت اچھے سمجھدار تھے۔ بادشاہ نے ان کو چنا تھا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جب اب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو راستے میں اہل اللہ اہل علم ان کو ملتے تھے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو بتلاتے تھے، تو ان کا علم ان کے دل میں گہرائی کر گیا کہ یہ علماء اہل علم جو ہے ان کی بات صحیح ہے اور ساری کائنات کو چلانے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اور بادشاہ دھوکے میں ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے رعایا کا رب کہتا ہے اور اپنے سامنے جھکاتا ہے اور طاقت کے ذریعے ان کو اپنے سامنے جو ہے ان کو جو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ بچے سمجھ گئے، کہتے ایمان یہ ایسی ایک خوشبو ہے، ایسا یہ عشق یہ چھپتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کیونکہ سارے عوام، سارے فوجی، سارے انجینئر، سارے ڈاکٹر، سارے تاجر وہ تو بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ ہمارے کرتا دھرتا تو یہ بادشاہ ہیں، لیکن ان جوانوں کی پیشانی اور ان کے تیوروں کو دیکھا بادشاہ سمجھ گیا، حتیٰ کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے مانتے نہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں اور میری یہ قوت ہے، میری یہ سلطنت ہے، میری یہ حکومت ہے،
یہ کمزور سے سہارے جن پر دنیا والے سہارا کرتے ان سے ڈرانا چاہا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا ساری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی۔ کہا دیکھو تمہاری یہ سارے جہاں آسائشیں جائیں گی اور سارے مرتبے جائیں گے، تم مجھے مان لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے پہلے ان کو لالچ بھی دیا اور پھر بادشاہ نے دھمکی دی کہ دیکھو پھر میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس پر یہ نوجوان الگ ہوئے اور کہا کہ ہم نوجوان اور بچے ہیں، کہیں بادشاہ ہمیں تکلیفیں دے کر مجبور نہ کر دے، ہماری زبان سے ہمارے رب کے بارے میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ 6 نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ وقتی طور پر تو بادشاہ کی پکڑ اور غصے سے بچے، آگے اللہ راہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے عجیب ایسی راہ دکھلائی کہ وہ ایک نمونہ بنا کائنات کے لیے۔ اب یہ 6 لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، 6 نوجوان۔ راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور وہ بڑا سلیم الطبع تھا۔ اس نے دیکھا یہ 6 نوجوان تو بڑے نازک اور نفیس اور شاہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا آپ تو بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کا ساتھ رہنا تو میری سعادت۔ اس نے بھی اپنی بکریاں چھوڑ دی اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا۔ ساتھ میں یہ اب یہ گڈریا تھا، چرواہا تھا، اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ سب آتوں وسامن